الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں اور تم پر میں ڈرتا ہوں احاطہ کرنے والے دن کے عذاب سے. اور اے قوم ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور اے قوم ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اللہ کا بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. انہوں نے کہا اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا چھوڑ دیں اپنے معلوم میں اپنے ارادہ سے کچھ کرنا چاہیں ہم؟ تو بے شک تو حوصلے والا سلجھا ہوا آدمی ہے. فرمایا اے قوم تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. بے شک میں نہیں ارادہ کرتا مگر سنوارنے کا جتنی میرے بس میں ہے، اور نہیں ہے میرا زور مگر اللہ کے ساتھ. اسی پر آسرا کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے قوم میری مخالفت تمہیں برنگیختہ نہ کر دے اس بات پر کہ تمہیں پہنچے جیسا کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچا. اور تم سے قوم لوط کوئی دور تو نہیں. اللہ سے استغفار کرو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بے شک میرا رب شفقت والا ہے، محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے شعیب ہمیں نہیں سمجھ آتی آپ کی بہت ساری باتیں، اور بے شک ہم آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے، کوئی زیادہ عزت والا نہیں ہے. کہا ہے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بھی زیادہ غالب ہے، اور تم نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا؟ بے شک میرا رب جو بھی تم عمل کرتے ہو احاطہ کرنے والا ہے. اور اے قوم تم اپنی جگہ کام کرو، بے شک میں اپنی جگہ کام کرنے والا ہوں. ان قریب جان لوگے کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور جان لوگے کون جھوٹا ہے. اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو
اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے، اور پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک کڑک نے، چنگھاڑ نے، آواز نے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے ہو گئے، گویا کہ وہ بستے ہی نہیں تھے۔ خبردار مدین والوں کے لیے پھٹکار ہو جیسا کہ قوم سمود کے لیے پھٹکار پیدا ہوا۔ سورہ ہود میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف خصوصاً 7 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اور ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے جن قوموں کے پاس یہ پیغمبر آئے۔ قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ جس طرح کل آپ نے سنا کہ قوم لوط کے اندر 2 بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، ایک تو کفر کی بیماری، اور دوسرا ایک بدی تھی معاشرتی، اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنی شہوتوں کو حرام طریقے سے پورا کرتے تھے، فطری تقاضوں کو چھوڑ کر اغنام بازی، تو اللہ کا عذاب اس وجہ سے ان پر آیا۔ اسی طریقے سے قوم شعیب علیہ السلام، ان کے اندر بھی اسی طرح 2 بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے ان کو دبوچ لیا، ایک تو کفر والی بیماری، اور دوسرا ان کے اندر معاشرتی جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ جو ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے، پیمائش میں کمی کرنا، تول میں کمی کرنا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو آج امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ اس بازار میں جو بیماریاں تھیں آج اس بازار کے اندر بھی وہی بیماریاں ہیں۔ پیمائش میں یا تول میں کمی کرنا، اس کو عربی زبان میں تطفیف کہا جاتا ہے۔ متففین، ویل للمتففین۔ تطفیف کیا ہے؟ متففین وہ لوگ جو کہیں کسی کا حق دینا ہے تو اس حق کے اندر کمی پیدا کر دیں، جو ان کے ذمے ادا کرنے کے لیے فرائض ہیں اس کے اندر کمی کر دینا۔ کپڑے میں پیمائش میں کمی کر دی، مکیالی چیز میں اور موزونی چیز، تول والی چیز میں وہاں کمی کر دی، اور حتیٰ کہ اگر کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی کے اندر کمی کر دیتا ہے تو وہ بھی اس متففین میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو فرائض کسی آدمی کے ذمے ہیں ان فرائض میں جیسے جیسے کمی کرتا ہے وہ متففین میں شامل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول کیا ہے کہ حقوق میں فرائض کی ادائیگی میں کمی کرنے والا متففین میں شامل ہے۔ تو بہرحال اس قوم کے اندر یہ بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پیمائش میں کمی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دیتے ہوئے مدین والوں کو، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف تھے، مبعوث مدین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو۔ مدین یہ بھی شام کا علاقہ ہے، شام کا شہر۔ آج کل اس کا نام بدل کر معان کہا جاتا ہے، تو اس جگہ کو مدین کہا کرتے تھے، بہت بڑا شہر تھا۔ شام کہہ لیں، یہ شام، اردن، فلسطین، مصر، اور پھر بعد میں یہ حجاز کا علاقہ تہامہ، یہ سارا وحی کی سرزمین ہے، پیغمبروں کی پٹی ہے۔ اسی طریقے سے عراق بھی اسی میں شامل ہے۔ مدین اس شہر کو مدین ابن ابراہیم نے بسایا تھا، اس شہر کو، اس لیے اس کا نام مدین ہو گیا۔ اس قوم کے اندر یہی عادت تھی کہ ماپ تول میں کمی پیدا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر ان کی طرف بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو شستہ زبان اللہ نے عطا فرمائی تھی، فصاحت، بلاغت، اور اللہ کا پیغام بڑے سلیقے سے دیتے تھے۔ اس لیے ہر پیغمبر کا ایک لقب ہے۔ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، خطیب الناس نہیں، خطیب الانبیاء۔ پیغمبروں میں یہ واحد پیغمبر ہیں جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بہت بڑا لقب ہے۔ اتنی عمدہ فصاحت اور بلاغت تھی کہ حضور اکرم، نبی معظم، محسن انسانیت، عرب کے چاند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی شعیب ایسے فصیح بلیغ تھے
اللہ کا پیغام اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مدلل اور مفہم انداز سے دیتے تھے کہ اللہ نے ان کو خطیب الانبیاء بنا دیا۔ آپ نے فرمایا انی اراکم بخیر، میں آپ کو خوشحال دیکھ رہا ہوں، ماپ تول میں پھر کیوں کمی کرتے ہو؟ یا تو تمہیں بھوک پیدا ہوتی تمہارے اندر۔ شریکی میں کہتے ہیں انی اراکم بخیر، کہتا ہے جمع تسی خیری میری لوگ ہوئے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تو پھر بھی کمی، تو اس کمی جو پیمائش اور تول میں کرتے ہو، اس کا نقصان اور کمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ پیمائش میں کمی کرتا ہے، تول میں کمی کرتا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا، ایک تو اس کو بھی خسارہ ہوگا، اور دوسرا من حیث المجموع اس کی اس نحوست کی وجہ سے پوری قوم پر قحط پڑے گا، قحط کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ تو عذاب ادنا ہے، اور اخاف علیکم عذاب یوم محیط، وہ عذاب اکبر ہے، آخرت کے دن کا عذاب و عذاب اکبر ہے۔ بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، نہ کیا کرو کمی، لوگوں کو چیزیں دیتے ہوئے لا تبخسوا الناس، نہ کم دیا کرو، درہم اور دنانیر کو بھی نہ کترا کرو کنارے سے، پیمائش ٹھیک دے کر جو بچے، بقیت اللہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، برکت والا مال ہے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب، کہنے لگے شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ پیغمبر کی دعوت کے دو حصے تھے، ایک نفی شرک، اللہ کی توحید کہ غیر اللہ کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، عبادت اور استعانت یہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا کیا تھا کہ معاشرتی بیماری، ماپ تول کی کمی ختم کرو۔ اب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اچھا ان نترک ما یعبد آباؤنا، آپ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کر تو ہمارے باپ دادے کرتے تھے، کیا ہم یہ چھوڑ دیں؟ اور دوسرا آپ کہتے ہیں کمی نہ کرو، نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مال میں جیسا کریں، آپ معاملات کے اندر کیوں دخل دیتے ہیں؟ یہ آج کل کا بھی یہی جواب ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت نفل، بہت عبادت، خصوصاً نماز بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نماز صرف امت محمدیہ نہیں، ہر امت کے اندر تھی، چنانچہ یہ کہا گیا انہوں نے الصلاۃ کا، آپ کی نماز یہی حکم کرتی ہے، چونکہ غالب عبادت ان کی یہی تھی، یہی حکم کرتی ہے تمہاری نماز کہ ہم باپ دادے کا دین چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال میں جو کریں کم دیں، تھوڑا دیں، تولیں نہ تولیں، پورا تولیں کم تولیں، آپ کو اس سے کیا؟ آج کل کی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مولوی مسجد تک رہے، مولوی مدرسے تک رہے، وہ بازار کی باتیں کیوں کرتا ہے، وہ اسمبلی سیاست کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہاں بیٹھ کر اگر اسمبلیوں میں تو یہ بھی فیصلے ہوئے یورپ کے اندر کہ جی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں کر سکتے پردہ، وہاں بیٹھ کر مقننہ عدالت اسمبلی میں یہ بھی ہوا کہ ہم جنس پرستی قانونی حق ہے ہر ایک کا، آزادی حق، اگر وہاں بیٹھ کر اس طرح غیر شرعی کام ہوتے رہیں تو کوئی آواز تو ہو جو ان کو روکے، یہ غلط کر رہے ہو تم۔ اب اس آواز کو دبانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا معاملات میں کیا دخل، آپ کا بازار کے بارے میں کیا عمل دخل، معاشرے کی جو بھی ہوتا رہے آپ مسجد تک رہے، یعنی جو بدماشی، جو عیاشی اور جو شرنگیزی، جو شیطانیت، شیطانی افعال ہم کرتے رہیں، بس وہ نماز پڑھ دے، بس اس طرح باقی باتیں ختم۔ یہی بات انہوں نے کہی یا شعیب، اے شعیب الصلاۃ، آپ کا دین، آپ کی عبادت، صلاۃ سے مراد چونکہ ایک اہم حصہ ہے، اس سے مراد پورا دین بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ کا دین یہی حکم دیتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں باپ دادے کا، اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالوں میں جو کچھ کریں، آپ معاملات میں دخل نہ دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، ویسے بڑے باوقار ہیں آپ، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے مجھے جو حکم دیا میں وہی کروں گا، اللہ نے اچھا رزق تمہیں بھی دیا، مجھے بھی دیا ہے، رزق سے مراد حلال لقمہ، اور باطنی رزق سے مراد اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، یہ روحانی فہمائش ہے۔
تو اگر میں تمہیں نہ روکوں، تم کہتے ہو جو ہم کرتے چلے جائیں نماز پڑھ کر، میں بھی اسی طرح کروں، تو جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں بھی وہی کروں، اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تم نہ کرو، نہ مانو، میری بات نہ مانو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو میرے بس میں ہے، میری طاقت میں ہے، میں تمہیں روکتا رہوں گا برے کاموں سے۔ وما توفیقی الا باللہ، اب میں کتنی کارآمد ہوتا ہوں، میرے اپنے بس کی بات نہیں، میرے رب کی توفیق سے جو ہوگا میں کرتا رہوں۔ اور پھر آپ نے ڈرایا، اے میری قوم، میری مخالفت کی وجہ سے تم وہ کام نہ کرو کہ تمہیں پھر اسی طرح کی مصیبت پہنچے جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کو پہنچا۔ قوم نوح کو غرق کر دیا گیا اور قوم ہود کو برباد کر دیا گیا، اوندے پڑے ہوئے، اور قوم صالح کا بھی یہی حال تھا، برباد ہوگی۔ قوم لوط کو فرشتے نے یوں پر اٹھایا، ساری چیزیں ایسے ساکت تھیں، چپ کر، کوئی چیز نہیں گری، سیدھی سیدھی، اتنی طاقت تھی فرشتے کے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پانی جو بھرا ہوا تھا کولے میں، پیالے میں، وہ آسمان تک گیا، وہ پانی بھی نہیں ادھر ادھر ہوا، سیدھا اوپر جا کر کے نیچے پھینک دیا۔ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، قوم نوح والا حشر نہ بنے، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط والا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، دو مطلب، مقام اور زمانہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بھی وہ قوم لوط نزدیک ہے تمہاری، اصحاب المؤتفقہ وہ نزدیک ہے تمہارے پاس، اور زمانے کے اعتبار سے بھی نزدیک، مقامی اور زمانی اعتبار سے نزدیک ہے، تم بھی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے قوم نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، کیسی باتیں کرتے ہو یار، تیری باتیں تو شاید سمجھ بھی نہیں آتی ہماری، تیرے قبیلے کا ہے، قوم قبیلے کا، اس وجہ سے ہم چپ کر جاتے ہیں، ورنہ تو ہمیں سیدھا کر لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کا خوف نہیں، میرے قبیلے کا ڈر ہے، میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ غالب ہے، میرا رب جب دبوچے گا تو پھر قوم قبیلے کی بات نہیں ہوگی، وہ بڑا طاقتور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تم قبیلے سے ڈر رہے اور اللہ کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ چلو آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہوا جو میں نے کہا، پچھلی قوموں کو ہمارا حکم آیا، ہمارا دستور تھا اللہ کے نبی کو ہم بچا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، نجینا شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ، جو ان پر ان کے ساتھ ایمان، ان کو بھی برحمت منا، اپنی رحمت سے بچا لیا ان کو۔ اور واخذت الذین ظلموا الصیحہ، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، جن لوگوں نے ظلم شرک کیا، زیادتی کی، پھر ان کو ایک کڑک نے، ایک چیخ نے، ایک آواز نے، ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی، حدیث میں آتا ہے انہوں نے ایک سے آواز نکالی، صرف جبریل نے، وہ پروں کی طاقت تھی آواز کی، اس طرح کرتے کرتے جبریل علیہ السلام نے، اتنی خطرناک آواز تھی کہ دماغ اور دل پھٹ گئے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، پچھلی قوموں کے لیے یہی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسے ان کو برباد کر دیا، کوئی آنے والا دیکھے، گزرنے والا گزرے، مر علیہم، ان سے گزرے تو دیکھ کر کہے گا لم یغنوا، یہاں تو کوئی بستہ ہی نہیں تھا، یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ الا بعدا لمدین، مدین والوں کے لیے پھٹکار، کفر کی وجہ سے اور معاشرتی پیمائش میں کمی کی وجہ سے، کما بعد سمود، جس طرح قوم سمود پر پھٹکار پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم آنے والی ہے اس نے اگر پچھلی قوم کو نہ دیکھا تو اس کا حشر پچھلی قوم والا ہوگا، کما بعد سمود۔ اللہ امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد رسولک و رسولک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا